أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے مقصد کے تحت انہیں بھیجا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ تیسری مخلوق اللہ نے بنائی جو فرشتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے کس انداز سے بنتے ہیں؟ حدیث رسول میں ہے، جب کوئی مومن اٹھتا ہے وضو کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ اٹھے نماز شب پڑھنے کے لیے، آپ گئے وضو کرنے کے لیے، جب مومن وضو کرتا ہے، مومن کے وضو کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ بنتا چلا جاتا ہے، جو قبر میں اس کی مدد کرے گا، جو قیامت میں اس کا نوکر رہے گا، جو قبر جنت میں اس کا غلام بن کے رہے گا۔ یعنی حدیث رسول یہ بتلا رہی ہے کہ فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے۔ یہ نوری مخلوق ہے، یہ نہ ناری مخلوق ہے نہ خاکی مخلوق ہے، یہ نوری مخلوق ہے جو مومن کے عمل صالح سے بنتی ہیں۔ اب قرآن اٹھائیے، حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی مگر خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم تو ظاہراً پہلے بشر تھے، کوئی بشر نہیں بنا، تو یہ فرشتے کس کی عبادتوں کے صدقے میں وجود میں آئے؟ یہ فرشتے کن کی عبادتوں کے بدولت وجود میں آئے؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نبی آدم کی خلقت سے پہلے کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو عبادت کرتی چلی جا رہی تھی، فرشتے بنتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ایسی ہستیاں تھیں، وہ کون ہستیاں تھیں؟ فرمایا خدا نے میرے نور سے عرش کو بنایا۔ رسول اللہ نے کہا خدا نے میرے نور سے عرش کو بنایا، علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا، حسن کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا، سیدہ کے نور سے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا، اور حسین کے نور سے جنت اور حور اور غلمان کو بنایا۔ اب اگر کسی کو جنت میں جانے کی طلب ہے، در حسین میں آنا ہی پڑے گا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی، گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی۔ وہ دوزخ اس سمت ہے، اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ جنت اگر کسی کو چاہیے، ان ہستیوں کے در پہ آنا پڑے گا جن کے صدقے میں جنت بنی ہے، جن کی بدولت جنت بنی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جبریل کی خلقت کا واقعہ کہ کسی دن حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل تھے مولا علی تشریف لے کر آئے۔ ایک مرتبہ جبریل علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ اکثر لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی زبان سے علی کے فضائل کہلوائیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے جبریل سے کہا جبریل تمہاری عمر تو بہت زیادہ ہے اور علی تو جوان ہے، جوان کے سامنے احترام میں کھڑے ہو جا رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، علی کی مجھ پہ تعلیم کی حق ہے، انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے۔ کہا جبریل کب علی نے تمہیں تعلیم دی؟ کہا یا رسول اللہ جس دن اللہ نے مجھے بنایا تو ایک مرتبہ میں خلق ہوا، میرا پہلا دن تھا ولادت کا، اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں کون ہوں، تو کون ہے؟ میں نے بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہہ دیا تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے جلال میں آ کر پوچھا جبریل بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ اب میں گھبرا گیا، پھر سے وہی جواب دوں
کروں گا پھر سے ڈانٹ پڑے گی۔ اب پریشان ہو گیا فرشتوں کا فرشتہ، جب مشکل میں پھنس گیا جبریل نے کہا میں نے مدد کے لیے کسی ہستی کو بلایا اور اس ہستی نے مجھے کہا خدا سے ایسے بات نہیں کی جاتی، کہو انا عبد الذلیل انت رب الجلیل، میں بندہ ذلیل ہوں تو رب جلیل ہے۔ اور وہ ہستی علی کے سوا کوئی اور نہ تھی۔ انہوں نے مجھے بندگی کا طریقہ سکھایا کہ اللہ سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے۔ اچھا جبریل، علی نے تمہیں تعلیم دی، اچھا جبریل بتا تمہاری عمر کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ اس زمانے میں تو کوئی کیلنڈر نہیں تھا، نہ عیسوی کیلنڈر، نہ قمری کیلنڈر، نہ شمسی کیلنڈر۔ یا رسول اللہ ایسے آپ کو عمر بتا دوں اپنی کہ نجم یطلع کل 30,000 سنۃ، ایک ایسا ستارہ ہے جو ہر 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ فَأَنَا رَأَيْتُهُ 30,000 مرہ، اور میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یعنی 30,000 کو ملٹیپلائی بائی 30,000 کر دیں، یا رسول اللہ یہ میری عمر ہے، میں نے 30,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں جبریل اگر پھر سے اس ستارے کو دیکھ لو کیا پہچان لوگے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیسے نہ پہچانوں، میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، کیا پھر سے دیکھنے کا دل کر رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس ستارے کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ علی کو دیکھ کے کہتے ہیں یا علی خذل امامت عن جبہتک، یا علی امامے کو پیشانی سے ہٹانا۔ بس علی کی پیشانی سے امامہ ہٹا، جبریل نے وہی نور دیکھا جس نور کو صدیوں سے ستارہ سمجھتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے جبریل کی نصرت کی ہے، جبریل کو تعلیم دی ہے۔ تبھی تو مولا نے فرمایا کہ ہم نے جب تسبیح کی فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کر دی، ہم نے جب اللہ کی عبادت کی فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ان اماموں کے نقش قدم پہ چلیں، ان اماموں کے پیچھے چلیں، ہم کو خود کو پہنچانا ہوگا اس خلافت الہیہ تک، امام کی حکومت تک ہم کو خود کو پہنچانا ہوگا۔ جب امام، دیکھیے نبی اور امام میں فرق ہے، کوئی رتبے کی بات نہیں ہو رہی، رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ رسول خدا سے خدا کیا کہتا ہے؟ حبیب قم فانذر، حبیب اٹھ جا کے لوگوں کو کانٹیکٹ کر، لوگوں سے رابطہ کر، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو جاؤ، لوگوں کو جا کے ان سے رابطہ برقرار کرو۔ مگر امام کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جب جنت البقیع پہ بی بی سیدہ گئی تھی، بی بی سیدہ سے کسی نے کہا کہ علی ہمارے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ اگر حق حکومت علی کا تھا تو علی آتے۔ بی بی نے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ فلاں دن میں نے تو تمام مدینے والوں کو دعوت دی تھی، اور دوسری